بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج سبق نمبر 119 ہے اور آج کے سبق میں ہم کتاب الاجارہ کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کتاب الاقرار مکمل ہو گئی ہے پوری تفصیل کے ساتھ، اور آج کتاب الاجارہ ہے۔ اور آج کے سبق میں ہم عقد اجارہ کی تعریف اور اس کی کچھ شرائط پڑھیں گے۔ اجارہ کا مطلب کیا ہے؟ خارجی مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم کچھ چیز کرائے پر دے رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی مکان کرائے پر دے دیا، دکان کرائے پر دے دی، ہوٹل کرائے پر دے دیا، یا زمین کسی کو کرائے پر دے دیتے ہیں، اور وہ بندہ اس چیز کو خریدتا تو نہیں ہے بلکہ اس سے نفع اٹھا رہا ہوتا ہے، اور متعین مقدار میں ہمیں اس کی اجرت اور اس کا کرایہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو عقد آپ کا اور دوسرے بندے کا ہو گیا ہے کہ مکان مجھے 1 مہینے کے لیے کرائے پر دے دو، یہ زمین مجھے اتنے سال کے لیے کرائے پر دے دو، یا یہ فلاں مشین ہے، یا یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، یا کچھ بھی ہے، یہ مجھے آپ اتنے ٹائم کے لیے کرائے پر دے دو اور اس کا اتنا کرایہ میں آپ کو دے دوں گا۔ دونوں کا برضامندی سے اس کا جو کرایہ ہے وہ طے ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اجارہ۔ اجرت سے ہے کہ کیونکہ اس میں اجرت دی جاتی ہے اور اس کرائے کا نام اجرت بھی ہے، تو لہٰذا اسی لیے اس کا نام ہم نے اجارہ رکھ دیا۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ اسی عقد اجارہ سے متعلق ہے کہ اس کی شرائط کیا ہوں گی، اور اس کے جو حکم ہے وہ کیا ہوگا، اور اس کی تعریف کیا بنے گی۔ خلاصہ باب بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس اجارہ کا یہ مفہوم جس طرح آپ نے سنا، شرائط اس کی ہوں گی کہ کن کن شرائط کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تو ابھی تک ہم سامنے جو چیز پڑی ہوئی ہے اس کے بیچنے اور اس کے خریدنے کی باتیں کر رہے تھے، اور اب تو بیچنے والی بات تو نہیں ہے، بلکہ اب ایک ایسی چیز ہم بیچ رہے ہیں کہ وہ بیع نہیں ہے، ہماری چیز تو ہمیں واپس ہی ملنی ہے، لیکن اس چیز کا نفع ہم بیچ رہے ہیں، اس چیز کی منفعت ہم بیچ رہے ہیں کہ اگلا بندہ اس سے نفع اٹھائے گا اور پھر اس چیز کو ہمیں واپس کر دے گا، صرف نفع اٹھانے کے پیسے ہمیں دے گا۔ تو گویا کہ اس چیز کو ہم نہیں بیچ رہے، اس چیز کے نفع کو بیچ رہے ہیں، اس کی منفعت کو بیچ رہے ہیں۔ تو اس کی منفعت کو جو ہم فروخت کر رہے ہیں تو منفعت نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے، تو گویا کہ ایک ایسی چیز ہم فروخت کر رہے ہیں کہ جو سامنے موجود نہیں ہے۔ تو عام طور پہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بے درست نہیں ہونی چاہیے کہ مبیع موجود ہی نہیں ہے، کیا چیز بیچ رہے ہیں آپ، کس چیز کے پیسے آپ لے رہے ہیں۔ لیکن استحساناً چونکہ حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ پھر ظاہر ہے کہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہوگا، تو اس لیے اس کی شرائط طے کر دی جائیں گی۔ پھر معقود علیہ، یعنی ہم جو چیز دیں گے کرائے پر یا لیں گے کرائے پر، اس کو معقود علیہ یعنی جس کے اوپر عقد ہو رہا ہوتا ہے، اس کے متعین کرنے کی کچھ طریقے ہم بتائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ویسے تو وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے منفعت، جو ہماری چیز سے اگلا بندہ یا اگلے کی چیز سے ہم حاصل کر رہے ہوں گے۔ مثلا کرایہ ہے مکان کا، تو مکان کو ہم کرائے پر لے رہے ہیں، تو مکان تو پورے کا پورا کسی اور کا ہے اور اسی کو واپس کرنا ہے۔ اگر 10 سال ہمارے پاس ہے لیکن 10 سال کے بعد پھر بھی واپس کرنا ہے، تو مکان تو ہم نے نہیں خریدا، لیکن اس مکان سے جو ہم 10 سال تک نفع اٹھائیں گے وہ نفع ہم نے خریدا ہے، لیکن وہ نفع تو نظر نہیں آتا، وہ تو تھوڑا تھوڑا جو ہم اس میں رہتے ہوتے ہیں تو ہم اس سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے پھر ہم اس کی اجرت بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ جو نفع ہمیں نظر نہیں آ رہا اس کی بے ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو متعین کرنے کے لیے کچھ طریقے بھی ہونے چاہیے، اس لیے اس اجارہ کے اندر کچھ کڑی شرائط بھی ہوں گی۔ اور اسی عقد سے متعلق قرآن مجید میں بھی یہ مثال ہے کہ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عقد فرمایا تھا کہ میں آپ کو اپنی ایک بیٹی نکاح میں دوں گا، لیکن 8 سال تک آپ نے 8 حجج 8 سال تک آپ نے میری بکریاں چرانی ہیں۔ تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھا، تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجیر ہوئے، مزدور ہوئے، اور ان کو اجرت پر رکھا، اور بدلے میں کہا کہ آپ کو میں یہ اجرت دوں گا کہ بیٹی اپنی نکاح میں دے دوں گا۔ تو دیکھیں یہ بھی اجارہ یہاں سے ثابت ہوا۔
اور حدیث میں دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت والے دن میں خود خصم بنوں گا، یعنی ان کا میں مد مقابل ہوں گا، اور ظاہر ہے کہ جن کا اللہ تعالیٰ مد مقابل آ جائے، مقابلے میں آ جائے، تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو اس میں ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے آتا بھی ثم غدرا، یعنی مجھے کچھ چیز عطا کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دھوکہ اس نے کر لیا۔ اور اس طریقے سے یہ ہے کہ آزاد آدمی کو اس نے بیچا، فاکل ثمنہ، اور اس کا پھر ثمن کھا لیا۔ اور تیسرا یہ کہ رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يؤته اجرا، تیسرا آدمی یہ کہ جس نے کسی مزدور کو رکھا اور اس کو اجرت نہ دی، اور اس کو اس سے کام تو وصول کیا لیکن اجرت نہ دی۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کرائے پر لانا، کسی کو مزدور رکھنا اور اس کے بعد اس کو اجرت نہ دینا، اس کے اوپر کیا وعید ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اجارے کا عقد کرنا درست ہے۔ اس میں جو پہلا آدمی ہے کہ آتا بھی ثم غدرا، کا مطلب یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی اور اس کے بعد پھر اس قسم کو پورا نہ کیا، اس قسم کو توڑ دیا، تو یہ ہے۔ یا کسی کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ وعدہ کیا اور پھر اس کے بعد اس کو وفا نہ کیا، تو یہ مراد ہے۔ تو دیکھیں یہاں اس حدیث کے اندر تیسرا جو آدمی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجارہ کا جو عقد ہے وہ درست ہے۔ مقبل کے ساتھ ربط اگر آپ کریں تو وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اس سے پہلے جو عقد تھا وہ عقد معاوضہ تھا، وہ بھی، اور یہ بھی عقد معاوضہ ہے۔ تو عقد کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں، عقد معاوضہ اور عقد تبرع۔ معاوضہ یعنی جس میں آپ کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کے عوض میں کوئی چیز لیتے ہیں، اور تبرع میں یہ ہوتا ہے کہ احسان اور تبرع کے طور پر کوئی چیز آپ دے رہے ہوتے ہیں یا لے رہے ہوتے ہیں اور بدلے میں کچھ بھی نہیں لیتے آپ۔ عقد معاوضہ پھر 2 ہوتے ہیں، علی العین، کسی عین چیز کے اوپر آپ عقد کر رہے ہیں جس کو ہم بے کہتے ہیں، اور وہ بے کا ہم نے ساری تفصیل پڑھ لی۔ اور دوسرا ہوتا ہے علی المنفعت، چیز کو نہیں بیچ رہے بلکہ چیز کی منفعت اور چیز کا جو استعمال ہے وہ آپ فروخت کر رہے ہیں، تو اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ لہٰذا پہلے ہم نے بے پڑھی، یعنی عین چیز کے بیچنے کا اور فروخت کرنے کا حکم اور اس کی ساری تفصیل پڑھی، اور اب ہم چیز کا جو استعمال ہے، یوز کرے گا اگلا ہماری چیز کو، تو اس یوز کرنے کے پیسے ہم لے رہے تو اس کو منفعت کہتے ہیں، تو اس کو عقد اجارہ کہتے ہیں۔ اور تبرع، جو عقد تبرع ہوتا ہے، اس میں اگر وہ عین چیز پر ہو تو اس کو ہبہ کہتے ہیں، کہ کوئی چیز آپ کو کوئی گفٹ کر دے، اور اگر وہ منفعت پر ہو کہ چیز آپ نے دینی نہیں ہے بلکہ صرف استعمال کے لیے اگلے کو دے رہے ہیں اور مفت میں دے رہے ہیں، اس کو عاریت کہتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے آپ پورے عقد کی جو بنیادی قسمیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ۔ اور معقود علیہ اسی کو کہتے ہیں جس کو استعمال کے لیے آپ دیتے ہیں، تو جس چیز کو استعمال کے لیے دیتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے معقود علیہ، کہ اسی کے اوپر عقد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس معقود علیہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا، عین، تو عین چیز اگر معقود علیہ ہے تو اس کو اگر آپ عوض کے بدلے میں دے رہے ہیں تو وہ بے ہوتی ہے، کسی کو دے رہے ہیں کہ بھئی یہ تم لے لو، تو اگر عوض بالعوض ہے تو وہ بے ہے، اور اگر بغیر عوض کے تو وہ ہبہ ہے، گفٹ ہے وہ۔ اور معقود علیہ منفعت بھی ہوتی ہے نا، چیز تو نہیں دے رہے، چیز نہیں فروخت کر رہے، بلکہ اس چیز کا نفع، منفعت، استعمال فروخت کر رہے ہیں۔ اگر وہ عوض کے ساتھ ہے تو پھر وہ یہ عقد اجارہ ہے، اور اگر وہ بغیر عوض کے ہے تو پھر وہ عاریت ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اتنی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ عقد اجارہ کے اندر منفعت چیز کی فروخت ہوتی ہے، اور وہ منفعت مبیع ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، تو اس لیے اس کو متعین کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ یہاں پر کچھ اصطلاحات بھی اس میں استعمال ہوں گی کتاب الاجارہ کے اندر، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اجارہ ظاہر ہے کہ اجر یأجر اور اجر یأجر سے، باب ضرب اور باب نصرہ سے، اور یہ اجر یأجر اجرن اگر ہو تو آخرت کا عمل، نیک عمل کے اوپر جو اجر ملے گا آخرت میں، اس کو اجر کہتے ہیں۔ اور دنیا میں جو کام آپ کسی کی چیز سے استعمال کرنے کے بعد لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اگر آپ کوئی چیز دیتے ہیں، یا کسی انسان سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے بدلے میں اس کو مزدوری دیتے ہیں، اس کو اجرت کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ اسم ہے اجارہ اسی سے، اور اس کو آجر یؤجر ایجارن اور آجر یواجر، باب مفعول سے بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو سب سے یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ اجرا، اس کا مادہ اصلی حمزہ، جیم اور را ہے، تو اسی سے ہے، اور اس کا معنی ہے
یہ اسم ہے، اور اس جو اجرت دی جاتی ہے اس کو اجرت کہتے ہیں، اور یہ جو اسم ہے یہ اجارہ کا، تو یہ اس عقد کو بھی اجارہ کہتے ہیں جو آپ وہ عقد کر رہے ہوتے ہیں کرائے کے اوپر کسی چیز کو دینے کے لیے، تو اس کا نام ہے یہ اجارہ۔ تو مختلف ابواب سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں جو کرائے پر دینے والا مالک ہوتا ہے، اپنی چیز کو کرائے پر دیتا ہے، تو اس کو موجر کہتے ہیں۔ موجر، آجر یؤجر، یہ اس باب افعال سے موجر ہے، دینے والا۔ اور کرایہ پر جو لینے والا ہوتا ہے اس کو مستأجر کہتے ہیں۔ یہ سین تا طلب کے لیے ہوتے ہیں باب استفعال سے، لینے والا۔ اور کرایہ پر جو چیز دی جاتی ہے اس کو معقود علیہ کہتے ہیں، یعنی جس پر عقد ہوتا ہے۔ اور جو ثمن یعنی بدلے میں جو آپ کرایہ دیں گے اس کرائے کو اجرت بھی کہتے ہیں، اور اس کو معقود بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے آپ عقد کر رہے ہیں، وہ جو کرنسی آپ دیں گے، مزدوری جو دیں گے۔ اور یہ عقد، اس عقد کا نام عقد اجارہ ہے۔ تو یہ اس کی کچھ اصطلاحات ہیں، اور اصطلاحی تعریف بھی اس کی آپ یہیں پہ سمجھ لیں کہ ہی عقد علی المنفعۃ، یا بیع منفعۃ معلومۃ باجر معلوم، بیع منفعۃ معلومۃ باجر معلوم، کہ معلوم منفعت کو بیچنا معلوم اجرت کے بدلے میں۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں، کرایہ کی جو مقدار ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے، اور جتنا آپ کی چیز کو اگلا بندہ استعمال کرے گا اس کا وہ استعمال بھی معلوم ہونا چاہیے۔ آگے استعمال کے طریقے جو ہیں وہ مختلف ہیں، کہ یا اس کے متعین کرنے کے طریقے مختلف ہیں، کہ کس طریقے سے آپ متعین کرو۔ کسی چیز کی آپ مدت طے کرو گے تو تب جا کر وہ پتہ چلے گا کہ اچھا گھر کرائے پر لے رہے ہو تو اتنے دن کے لیے لے رہے ہو، اتنے مہینوں کے لیے لے رہے ہو، تو تب جا کر وہ منفعت معلوم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کسی مزدور کو مزدوری کے لیے لے کر آ رہے ہو تو اس کے لیے جگہ بتاؤ گے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے میری چیز اٹھا کر لے جانی ہے، یا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے یہ کھدائی کرنی ہے، تو اس کی آگے تسمیہ متعین کریں گے، اشارہ کریں گے، تو اس سے، یا اس کا عمل اس کو بتائیں گے تو اس سے وہ متعین ہوگی اس کی منفعت۔ تو ہر چیز کی منفعت وہ اسی کے حساب سے متعین کی جا سکتی ہے۔ تو منفعت بھی معلوم ہونی چاہیے، اور مدت بھی معلوم ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کی اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے، تب جا کر یہ اجارہ درست ہوگا، ورنہ یہ درست نہیں ہوگا۔ اب ہم پورے کتاب الاجارہ کا خلاصہ بھی کر لیتے ہیں کہ اس پوری کتاب میں ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ تو اس میں بنیادی طور پر ہم سب سے پہلے اجارہ کی تعریف پڑھیں گے۔ مختصر تعریف تو ہم نے کر بھی لی ہے کہ بیع منفعت معلومۃ باجر معلوم، کہ منفعت کسی چیز کی اس کو فروخت کرنا معلوم منفعت، اور جو بدلے میں اجرت ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ نمبر 2 ہم اس کی شرائط پڑھیں گے، اور نمبر 3 اس کے جو معقود علیہ ہے، یعنی جو چیز ہم استعمال کے لیے دیں گے اس کا جو منفعت ہے، تو اس منفعت کے اوپر حقیقت میں عقد ہو رہا ہوتا ہے نا، ظاہر ہے وہ چیز تو نہیں بیچی جا رہی، اس چیز کی منفعت پر جو عقد ہو رہا ہے، تو وہ معقود علیہ وہ منفعت ہوئی، وہ اس چیز کا استعمال وہ معقود علیہ ہے۔ اس کے پہچاننے کے کچھ طریقے ہوں گے، ظاہر اس کا پہچاننا ضروری ہے، اس کے بغیر تو اجارہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل میں تو مبیع ہے اور وہ سامنے نظر تو آتا نہیں ہے، لہٰذا اس کو معلوم کرنے کی کچھ طریقے ہم متعین کریں گے۔ چوتھے نمبر پر ہے جی انواع المعقود علیہ، وہ جو چیز کی منفعت ہم حاصل کریں گے تو اس کی کچھ قسمیں ہوں گی کہ کن کن چیزوں کو آپ کرائے پر دے سکتے ہیں، اور ان کی منفعت کو استعمال کرنا اگلے کے لیے درست ہے، اور کن کے لیے کون سی چیزیں جن کو نہیں دیا جا سکتا۔ 5ویں نمبر پر ہم کہیں گے انواع الاجیر، اجیر کہتے ہیں مزدور، یا جس بندے سے آپ کام لے رہے ہیں، تو وہ چاہے مستری ہے یا مزدور ہے، کچھ بھی ہے، تو انسان سے جو کام لے رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کی بھی کچھ قسمیں ہوں گی کہ وہ اجیر کون سا، اجیر خاص ہے، اجیر مشترک ہے، تو وہ ساری ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ 6 نمبر پر ہے جی کہ العبرۃ للمتعارف فی الانتفاع بالاجارہ، یعنی اجارے سے آپ اجارے کے عقد میں جو آپ دوسری کی چیز سے نفع اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں عرف کو دیکھیں کہ عرف میں کس طریقے سے دوسری کی چیز سے اگر آپ نفع اٹھاتے ہیں تو اس کا نفع اٹھانے کا جو طریقہ کار ہے اور اس کی تکمیل ہے، وہ جس طرح عرف میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو اسی کے مطابق ہوگا، اس کے متعلق کچھ تفصیل ہوگی۔ 7ویں نمبر پر بات ہوگی کہ اجرت کا مستحق مزدور ہے یا اگلا بندہ مالک ہے چیز کا، وہ اس چیز کے کرائے کا مستحق کب ٹھہرتا ہے، تو یہ کچھ شرائط ہوں گی وہاں پہ اجرت سے متعلق۔ 8ویں نمبر پر بات ہوگی اجارہ علی احد الشرطین،
یعنی دو شرطیں لگا رہے ہیں کہ اگر اس کپڑے کو اس طریقے سے سیو گے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، اس طریقے سے سیو گے تو اتنے پیسے ملیں گے، آج سیو گے تو اتنے ملیں گے، کل سیو گے تو اتنے ملیں گے۔ تو دو شرطوں پر اس اجارے کو لے کر جا رہا ہو تو پھر کیا حکم ہوگا، تو اس کی تفصیل ہوگی۔ 9ویں نمبر پر ہوگا جی ابہام ہے جی اجارے کے اندر، کوئی مبہم بات اس نے کر لی اور پوری بات کو واضح نہیں کیا تو پھر اجارے کا کیا حکم ہوگا۔ 10ویں نمبر پر یہ کہ ما یجوز من الاجارۃ و ما لا یجوز، یعنی کن کن چیزوں کی اجرت آپ لے سکتے ہیں، کرائے پر دے کر اس کا کرایہ آپ لے سکتے ہیں، وصول کرنا آپ کے لیے جائز ہے، اور کن کن کی چیزوں کے اوپر آپ کے لیے کرایہ لینا جائز یا اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ 11ویں نمبر پر ہوگا جی حبس العین للاجرت، کام کر لیا ہے ایک مزدور نے، مستری نے، وہ اپنے پاس اس چیز کو روک کر رکھا ہوا ہے کہ جب تک پیسے نہیں دیں گے، مزدوری نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ چیز آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو کون کون سی چیزوں کو وہ روکنے کا حق رکھتے ہیں اور کون سی چیزوں کو روکنے کا حق نہیں رکھتے، اس کی تفصیل ہوگی۔ 12ویں نمبر پر بات ہوگی تقیید الاجارہ، اجارہ کو کچھ شرائط کے ساتھ مقید کر رہا ہے، اس کی تفصیل ہوگی۔ 13ویں نمبر پر ہے کہ الاختلاف المعقود علیہ، جو چیز آپ کرائے پر دے رہے ہو اور اس سے جو منفعت جس کو ہم معقود علیہ کہتے ہیں اس کے اندر اختلاف ہو جائے، کہ منفعت مطلب عمل، کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کپڑے کو کرتا سینا ہے، اس کپڑے سے، اس سوٹ سے، اور وہ آگے سے درزی کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ نے تو کرتے کا نہیں کہا، آپ نے تو سادہ قمیص شلوار کا کہا ہے، یا آپ نے قبے کا کہا ہے، جبے کا کہا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپس میں عمل میں اختلاف ہوگا کہ اس عمل کا میں نے نہیں کہا، اس عمل کا کہا ہے، تو اختلاف ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا۔ 14ویں نمبر پر ہے جی معقود بیع کے اندر اختلاف ہو جائے۔ معقود بیع کا مطلب یہ کہ ثمن کے اندر اختلاف ہو جائے، کہ بھئی ایک کہتا ہے کہ نہیں آپ نے مجھے مفت میں سی کر دی، دوسرے کہتا ہے نہیں میں تو پیسے لیتا ہوں، مفت میں نہیں سیتا ہوں، اختلاف ہو گیا معقود بیع کے اندر۔ اور 15ویں نمبر پر بات ہو رہی ہوگی اجارہ فاسدہ کی، کہ اگر اجارہ فاسد ہو گیا کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے تو وہاں پر پھر کیا چیز لازم ہوگی، تو اس کا پورا حکم ہوگا۔ تو یہ 15 چیزیں آپ اس پورے عقد اجارہ کے اندر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ کتاب الاجارتی، یہ کتاب اجارہ کے عقد اجارہ کے بیان میں ہے۔ الاجارۃ عقد، یہ تعریف ہو رہی ہے جی کہ اجارہ عقد ہے ایسا علی المنافع، جو چیز کے عین پر نہیں واقع ہوتا بلکہ چیز کے منافع اور اس کے استعمالات پر واقع ہوتا ہے اور منعقد ہوتا ہے۔ اس سے احتراز کر دیا ہے بے سے، کیونکہ بے کے اندر جو ہوتا ہے وہ منافع کے اوپر عقد نہیں ہوتا بلکہ اس عین چیز کے اوپر عقد ہوتا ہے۔ بے عوضن، عوض کے بدلے میں ہوتا ہے یہ اجارہ۔ تو اس سے عاریت سے احتراز کر دیا کہ عاریت میں چیز جو دی جاتی ہے وہ مفت میں دی جاتی ہے، اجرت اس کی نہیں لی جاتی۔ ولا تصح، اجارہ کا عقد درست نہیں ہے حتی تکون المنافع معلومتاً، شرائط شروع ہو گئی جی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ منافع جس کو ہم معقود علیہ کہتے ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہی تو معقود علیہ ہیں، وہی تو مبیع ہیں، تو ظاہری طور پر تو کسی چیز کا استعمال نظر تو نہیں آتا، وہ چیز تو نظر آ رہی لیکن اس کا استعمال تو نظر نہیں آ رہا، جبکہ اجارہ کے عقد کے اندر وہ استعمال، وہ منافع، وہ مبیع بن رہے ہوتے ہیں، تو اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کے معلوم ہونے کے آگے طریقے آ رہے ہیں۔ والاجرت معلومتاً، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے، کہ کتنے دنوں تک آپ کریں گے تو منافع ہوگے، اور کتنا کرایہ آپ دیں گے اس چیز کا، کتنی اجرت دیں گے، یہ متعین ہونی چاہیے۔ آگے ایک ضابطہ فقہیہ بیان کر رہے ہیں، وہ پہلے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ عقد اجارہ میں منفعت سے متعلق ضابطہ فقہیہ، کہ مستاجر کے لیے، یعنی یہ تو منفعت سے متعلق ہے، منفعت کے لیے اجارہ کے اندر جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے تو ضابطہ یہ ہے کہ مستاجر کے لیے جو متعین کردہ اجرت ہے، بعینہ ہی متعین کردہ جو منفعت ہے اسی کو استعمال کرنا جائز ہے، یا اس کی مثل، یعنی جو منفعت اس کے لیے متعین کی گئی ہے یا تو اسی منفعت کو، یہ کہ بھئی آپ نے اس چیز کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ آپ نے اس گاڑی کو لے جانا ہے کرائے کے لیے، کرائے کے اوپر آپ اگر لے کر جا رہے ہیں، بکنگ لے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے مثال کے طور پر آٹا لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانا ہے نا، تو
10 من آپ نے کہا ہے کہ میں اس کے اوپر لاد کر لے جاؤں گا، یا آپ نے کوئی سواری لے لی، مثلا خچر یا گھوڑا آپ نے کرائے پر لے لیا اور آپ نے کہا کہ اس کے اوپر میں یہ والا بوجھ لاد کر لے کر جاؤں گا، تو اتنا ہی آپ لے کر جا سکتے ہیں، یا اس کی مثل جتنا وہ گندم ہے اسی کی گندم کی مثل چاول آپ لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی برابر برابر ہی ہوتے ہیں، یا اس سے کم کم آپ لے کر جا سکتے ہیں، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، 10 من کے بجائے آپ 20 من لاد دیں گاڑی کے اوپر، یا جو گھوڑا ہے اس کے اوپر 2 من کے بجائے 3 من لاد دیں، تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ کم کم یا اس کی برابر یا اس کی مثل دوسری کوئی چیز جو زیادہ تکلیف نہ پہنچائے سواری کو، یہ تو آپ لاد سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں لاد سکتے۔ اسی طریقے سے اور بھی مثال لے سکتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ نے کرائے پر لی ہے اس سے آپ اگر نفع اٹھا رہے ہیں تو اس کے نفع اٹھانا آپ کا جو ہے وہ بیعی نہیں، اس جو آپ نے متعین کیا اتنا ہی آپ اٹھائیں، یا اس سے کم کم اٹھائیں، یا اس کی مثل کم از کم اٹھائیں، اس سے زیادہ یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز اس کے اوپر نہ ڈالیں کہ جس سے اس چیز کو نقصان پہنچ جائے۔ تو یہ ایک اصول یاد رکھیں، انشاءاللہ مثالیں خود بخود آگے آپ سمجھ جائیں گے۔ اور عقد اجارہ میں ثمن سے متعلق جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز عقد بیع کے اندر ثمن بن سکتی ہے وہی چیز عقد اجارہ کے اندر اجرت بھی بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بیع کرتے وقت آپ جو بھی کرنسی ہے وہ آپ دے کر بیع کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ کبھی آپ اس کی جگہ کے اندر آپ جو مثال کے طور پر کوئی بھی کرنسی کسی بھی ملک کی دیتے ہیں آپ پے کرتے ہیں، اس طریقے سے کبھی گندم دے رہتے ہیں، کسی اور چیز کو آپ سمن کے طور پر دے لیتے ہیں، تو غرض جو بھی چیز آپ ادھر سمن بناتے ہیں بیع کے اندر وہ ساری چیزیں ادھر عقد اجارہ کے اندر جو کرایہ ہے وہ کرایہ بھی بن سکتی ہیں، اجرت بن سکتی ہیں، اور جو چیزیں وہاں پہ نہیں بن سکتی، سمن نہیں بن سکتی، وہ یہاں عقد اجارہ کے اندر اجرت بھی نہیں بن سکتی۔ مثال کے طور پر خمر ہے، خنزیر ہے، یعنی شراب، خنزیر، یہ چیزیں مردار آزاد وہاں پہ ثمن نہیں بن سکتا، تو یہاں پر بھی وہ اجرت نہیں بن سکتی۔ اسی لیے فرمایا کہ وما جاز ان یکون ثمنا فی البیع، کہ ہر وہ چیز جس کا ثمن بننا بیع کے اندر جائز ہے، جاز ان یکون اجرتا فی الاجارتی، تو اس کا اجارے کے اندر اجرت بننا بھی جائز ہے۔ تو آج ہم نے کتاب الاجارہ کا مفہوم پڑھ لیا، خلاصہ پڑھ لیا، اور اس کی شرائط کچھ تھوڑی سی دیکھ لیں، اور ضابطۂ فقہیہ اس سے حوالے سے پڑھ لیا، اور کچھ اور خارجی چیزیں ہم نے پڑھ لیں، حدیث اور قرآن سے ہم نے اس کا ثبوت پڑھ لیا، اور اجارہ کہتے کیسے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی ہیں۔ انشاءاللہ آگے کتاب الاجارہ اگلے چند اسباق کے اندر بھی چلتا رہے گا، جس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس عقد اجارہ کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔